جب میں نے ایک انگریز کا جملہ پڑھا بڑا تعجب ہوا اس جملے پہ. کہتا ہے جب میں نے حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے ایک عجیب چیز حسین ابن علی کی زندگی میں نظر آئی کہ مجھے تاریخ میں بہت ہیرو نظر آئے لیکن حسین ابن علی ایک ایسا ہیرو ہے جو ایک قوم کا ہیرو نہیں بنا بلکہ ہر قوم نے اسے تسلیم کیا کہ ہر قوم کے کچھ ہیرو ہیں. پاکستان کے اپنے ہیرو ہیں لیکن ایرانی قوم ان کو یاد نہیں کرتی. ایران کے اپنے ہیرو ہوں گے لیکن ہماری قوم ان کو یاد نہیں کرتی. انڈیا کے اپنے ہیرو ہوں گے لیکن ہم ان کو یاد نہیں کرتے. ہر قوم اپنے ہی ہیروں کو یاد کرتی ہے, اپنے ہی بہادروں کو یاد کرتی ہے. لیکن کہتا ہے جب حسین کی زندگی کو دیکھا گیا تو ایک عجیب چیز نظر آئی کہ یہ مسلمانوں کے بہادر تھے, یہ شیعوں کی قوم کے بہادر تھے, لیکن حسین کو گاندھی نے بھی یاد کیا, حسین کو کرسچن بھی یاد کر رہے ہیں. آج حسین ڈے پر تمام تر قومیں اور اقوام ریسرچ کر رہی ہیں کہ وہ کہتا ہے میری اپنی مثال ہے کہ میں نے حسین ابن علی کی زندگی پر ریسرچ کی کہ اس کی زندگی میں ایسی کون سی کشش ہے, اس کے کردار میں ایسی کون سی چیز ہے کہ دنیا کے عوالم کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں کہ آج کربلا ایک ایسا مقام بن گیا کہ سب سے زیادہ رش وہاں پر ہوتا ہے. تو کہتا ہے جب میں نے زندگی کا مطالعہ کیا, تھوڑا سا مسلمانوں کے قرآن کو پڑھا تو مجھے قرآن کی آیت نظر آئی کہ پروردگار عالم کی آواز آئی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, میں تم سے امتحان لوں گا, کبھی تمہیں مصیبت میں ڈال کر, کبھی تمہاری اولاد کو چھین کر, کبھی فقر و فاقہ میں ڈال کر, کبھی تمہارے بدن میں بیماری دے کر, میں خدا تم سے امتحان لوں گا. اب کہتا ہے جب انسان کی زندگی کو پرکھا گیا تو یہ امتحانات کبھی جوانی میں لیا, کبھی بڑھاپے میں لیا, کبھی زندگی کس پہر میں لیا. جوانی میں فقر آیا, ایک مرتبہ اللہ نے اولاد دی, بیٹا اپاہج ہوا, یا اولاد اللہ نے چھین لی. کبھی اللہ ماں کو چھین لیتا ہے, کبھی باپ کو لے لیتا ہے. تو مختلف زندگی کے پہروں میں مختلف امتحانات لیتا ہے. لیکن کہتا ہے جب میں نے حسین کی زندگی کو پڑھا ایک عجیب منظر یہ تھا کہ خدا نے حسین ابن علی سے تمام تر امتحانات ایک دن میں لے لیے. جیسے ہم عاشورہ کہتے ہیں, جیسے ہم 10 محرم کہتے ہیں, خدا نے ایک دن میں بیٹا چھینا. خدا نے ایک دن میں حسین کی جان اور بدن کا بھی امتحان لیا, کبھی پیاس کا امتحان, کبھی بھوک کا امتحان. کہتا ہے یہ جب میں روایت پڑھتا ہوں اور جب حسین ابن علی کی زندگی کو پڑھتا ہوں کہ جب مولا کے بدن پہ تیر برسائے جا رہے تھے, نیزے مارے جا رہے تھے, پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی, لیکن فرمایا بار بار زہرا کا بیٹا خیموں کی طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ میرے ناموس کو لوٹا جائے گا, خیموں کو آگ لگائی جائے گی, ماؤں بہنوں کے پردوں کا کیا ہوگا. لیکن کہتا ہے یہ چیز میں نے تسلیم کی کہ خدا نے ایک دن میں امام حسین سے امتحان لیا. لیکن کہتا ہے مقام تعجب تب تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین کی زندگی یا مولا کا کردار یا مولا کا نام پوری دنیا میں اجاگر ہوا, اس کی وجہ یہ تھی. کہتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں زلزلہ آ جائے, ایک دن میں بیٹا مر جائے, ایک دن میں گھر تباہ ہو جائے, ایک دن میں مال چھین لیا جائے, اس کا بدن خود تباہ و برباد ہو جائے, یہ امتحان ایک دن میں لیا جا سکتا ہے. لیکن کہتا ہے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا جب وہ مصیبت میں پڑے تو تھوڑا سا گھبرا گئے, تھوڑا سا پریشان ہو گئے. لیکن کہتا ہے جب میں نے حسین کے خطبے پڑھے مجھے ذرہ برابر حسین ابن علی کے وجود میں پریشانی نظر نہیں آئی. یہ اطمینان انسان کے علو کی نشانی تھی کہ اللہ نے بیٹا چھینا لیکن ذرہ برابر پریشانی نہیں تھی. پروردگار عالم نے نوجوان بیٹا, اس کے سینے پہ برچی لگی کہ خود نکال رہا ہے, لیکن چہرے پہ ذرہ برابر پشیمانی نہیں تھی کہ کاش میں کربلا نہ آتا. ایسا جملہ نہیں کہا, بس ایک ہی جملہ کہا کہ رضن بالرضا, اے خدا اگر تو مجھے شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو حسین بھی شہید ہونا چاہتا ہے. کہتا پھر صرف حسین کا مقام یہ نہیں, جب بی بی زینب کا کردار دیکھتے ہیں یہی مقام رضا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے, جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو روح عطا کی گئی, عقل عطا کی گئی. کا پرچم ہے علمدار کا پرچم, اونچا ہے میرے